بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں داغ الفلاح وظائف یوٹیوب چینل آفیشیل۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کا جو عمل اور خاص عمل جو بیماری کے ساتھ ساتھ کامیابی کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کی تعداد اور وقت مقرر انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرا اور آپ کا یہ وقت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے درود السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو آئیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تمام میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نانا جان پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ کو جو بھی درود پاک آتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آغاز میں کچھ گفتگو کی گئی تھی کہ انشاءاللہ عز و جل جو وظیفہ ہے وہ علاج کے لیے بھی ہے خاص، اور خاص برکت کے لیے بھی ہے۔ میرے بہت سے دوست، میری بہت سی بہنیں، میرے بہت سے بھائی، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم نے کوئی عمل کرنا ہوتا ہے، کوشش کرنی اپنی طرف سے پوری کہ تلفظ کی درست ادائیگی ہو، اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے۔ اگر اس میں کمی پیشی ہو گئی تو اللہ معاف فرمانے پر قادر ہے، لیکن کوشش ضرور کرنی ہے۔ اور جو میری بہنیں، میرے بھائی مسلسل وظائف کرتے رہتے ہیں، سال کے 365 اور مہینے کے 30 دن کے اندر، ان سے ایک گزارشات ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے گزارشات ہیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو 27 رجب کو جو معراج ہوئی، اس معراج میں نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ وہ 5 نمازیں ہیں، پڑھنی 5 ہیں اور ثواب 50 کا ملنا ہے۔ اگر فجر کی بات کی جائے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی کا آغاز اب فجر کی نماز سے جس نے کیا اور اختتام عشاء کی نماز سے کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص کرم فرما دیتا ہے۔ تو آئیں آج کا جو وظیفہ ہے اس سے پہلے آپ کو انشاءاللہ عز و جل نماز فجر کے بعد کا ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھا بغیر کسی سے بات کیے، سارا دن اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور سارا دن وہ شیاطین اور حاسدین کے حسد سے بچا رہتا ہے، اس کے مال میں برکت رہتی ہے۔ دوستو، نماز عشاء کا بھی آپ کو وظیفہ بتاتا چلتا ہوں۔ اگر مغرب کی نماز ادا کر لی ہے، عشاء کی نماز ادا کر لی ہے، فجر سے پہلے 2 سورتیں قرآن مجید کی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، 2 رکوع ہیں، یہ پڑھ لیجئے گا۔ اور بہت ہی پیاری سورت ہے جس کا نام ہے سورہ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ۔ یہ 2 سورتیں ہیں، سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ 27ویں سپارے میں، اور جو تبارک الذی ہے وہ 29ویں سپارے کے آغاز میں ہیں۔ یہ زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے روزی میں برکت اور قبر میں انشاءاللہ عز و جل روشنیوں کا چراغ جلنے کا سبب بنے گی یہ صورت۔ اگر بات کی جائے محرم الحرام کی تو یہ سال کے آغاز اور ہجری کو تبدیل کرتا ہے۔ اگر وہ سال کے آغاز کو اور ہجری کو تبدیل کر دیتا ہے، یہ محرم الحرام تو ہماری تقدیروں کو بھی تبدیل کر دے گا۔ ہم نے صرف نیک نیت کے ساتھ اللہ کے حضور جھکنا ہے اور بڑے محبت کے ساتھ، بڑی عشق کے ساتھ
یہ چند کلمات کا وظیفہ ہے، اس کو 5 نمازوں کے ساتھ ہم نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اگر کوئی بیماری ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب جسے چاہوں شفا عطا کروں، جب جسے چاہوں مرض میں مبتلا کر دوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہوں عزتیں عطا کروں، جسے چاہے رسوائی میں تبدیل کر دوں۔ یہ اس مالک کے فیصلے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ 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 کے لیے ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو پیارے دوستو، میری بہنوں، جتنی بھی آپ سے گفتگو کی جاتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کوشش کرتا ہوں کہ اسی انداز کے ساتھ آپ کے ساتھ مختصر سا وظیفہ پیش کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماری جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے 15 اور 16 محرم کو صرف اور صرف ہر نماز کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کے بعد پارہ نمبر 27 سورہ رحمان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھی مرض ہوا، کوئی کسی کا عزیز ہاسپٹل میں ہے، کوئی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے، علاج ہے، تو اللہ کے کرم سے اور قرآن پاک کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد شفا یاب کر دے گا۔ ایک مرتبہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، پارہ نمبر 27 سورہ رحمان۔ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ انشاءاللہ عز و جل جو بھی بیماری ہوگی اللہ ہی شفا دینے والا ہے، وہ شافی الامراض ہے، وہ جانتا ہے جس کو کیا مسئلہ ہے، انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ اگر کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن کسی بڑے مسئلے میں مبتلا ہیں، وہ اپنے اس مسئلے کی نیت کر کے ہر نماز کے بعد اس کو 112 مرتبہ پڑھ لیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، اول آخر درود شریف اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے، جس کام کا بھی آغاز بسم اللہ شریف سے کیا جائے وہ کام کبھی ادھورا نہیں رہتا، وہ پورا ہوتا ہے، تکمیل تک پہنچتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ نیت اچھی ہو، خالص ہو، کام جائز ہو، کامیابی آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آج کا یہ خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان اور فلسطین ہیں کہ مسلمان ہیں، اور جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما کے غیبی مدد فرمائے، ہم سب کو قرآن کی اور احادیث کی مطالعے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر فرسٹ ٹائم آئے ہیں لائک شیئر سبسکرائب کریں، ہر آنے والی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔